خوش آمدید لسنرز. Today I am going to start episode number 4 of کبھی تو پاس میرے آؤ از قلم احمد نعمان. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا پیچھا کرتے کرتے تم یہاں بھی پہنچ گئے. سامنے موجود پپو کو دیکھ کے وفا کی جان میں جان آئی. وفا کے نزدیک پپو اس کے ایک دو تھپڑ میں ہی میدان چھوڑ کے بھاگ جانے والوں میں سے تھا. یہ میری جگہ ہے, میں یہیں رہتا ہوں. کہیں تم مجھے تلاش کرتے کرتے تو یہاں نہیں پہنچ گئی میری پوپٹ رانی؟ تمہارا دماغ کا لگتا ہے کوئی اسکرو ڈھیلا ہے. میں تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی تم تک کیوں پہنچوں گی؟ تم لگتے کون ہو میرے؟ ارے او میری چھمو جانے من, تو نے چھیڑے میرے دل کے تار. مجھے اپنے سر کا تاج بنا کے تو دیکھ, پھر روز چلیں گے 9 سے 12. پپو نے منہ میں راج گرو کھول کے بھرتے ہوئے اپنی لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے ایک آنکھ مار کر کہا. کمرے میں سوائے ٹورچ کی روشنی کے کوئی اور روشنی نہ تھی. اس پہ تنہائی اور مدھم روشنی ماحول کو کچھ اور ہی فسوں بخش رہی تھی. وفا کو اب کمرے کی پرسریت سے تھوڑی تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی, مگر پھر بھی خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے پپو کا دماغ درست کرنے کی تگدو کر رہی تھی. خبیث چڑسی ہو تم, شادی وہ بھی تم جیسے ٹپوری سے ناممکن. تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تب بھی میں تم جیسے کو منہ نہ لگاؤں. کجا کے شادی, نو نیور. وفا آگ بگولا ہو اٹھی. دل چاہا ایک تھپڑ منہ پہ رسید کر دے اس کے, مگر اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر ہی تھی, اس کی جگہ پر موجود تھی. اس کو تو آج ہی پتہ چلا تھا کہ پپو یہی رہتا ہے. اس کا مطلب وہ بھی اس پیر کا ایک مہرہ تھا. کہیں نہ کہیں پپو ہر اس راز سے واقف ضرور رہتا تھا جس کو وہ تلاش کرنے آئی تھی. غصے میں تو تم اور بھی مست پپو کی پوپٹ لگتی ہو, بالکل شولا جوالا. راز کی بات بتاؤں, اپنے کو بھی شادی کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ تو تیرے میرے آنے والے بچوں کی ضد ہے, انہیں کو امی چاہیے. اس نے اپنے کان کے پیچھے اڑسا ہوا گلاب نکال کر عاشقانہ انداز میں وفا کی کرتی کی فرنٹ پاکٹ میں سجایا. شکل سے جتنے مسکین لگتے ہو, اندر اور باہر سے اتنے ہی بےہودہ ہو تم, اور کر بھی کیا سکتے ہو سوائے آوارگی کے؟ وہ اس کے اس قدر دیدہ دلیری پر شرم و غصے سے پھٹ پڑی تھی. آوارگی اور آوارہ پن ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے میرا. کبھی تو پاس میرے آؤ دلہن کے روپ میں, اور میری سیج سجاؤ. ایک بار تو صحیح, قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا محبوب ہوں. منہ دکھائی میں گھونگھٹ الٹتے ہی جان دے دوں گا. وفا کو دیوار سے لگا کر اپنے دونوں بازو دیوار پہ جمائے وہ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کھوج رہا تھا. صحیح کہا ہے کسی نے, بالکل محبت حرام نہیں ہے, مگر محبوب کمینے ہو گئے ہیں. وہ گررائی تھی. وہ اس کے سینے پہ اپنے مخروطی ہاتھ کو رکھ کر اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی. اس کے منہ سے آتی گٹکے کی بدبو اب وفا کی برداشت سے باہر تھی. یہ چہرہ مجھے کبھی نہیں بھولتا میری بلبل, بس ابھی حساب لینے کا وقت نہیں آیا, وہ سنجیدگی سے کہتا. وفا کے مکھ کے برساتے ہاتھوں کو کلائیوں سے جکڑتے ہوئے گہرے لہجے میں کہہ رہا تھا. کون سے حساب کی بات کر رہے ہو تم؟ میں تم جیسے سڑک چھاپ لوگوں سے کسی قسم کا حساب نہیں رکھتی. تو پھر یہ کیا ہے پوپٹ؟ وہ اپنے سینے کا گریبان ایک ہاتھ سے پھاڑتا ہوا بولتا وفا کو وحشت زدہ کر گیا. سینے پہ جا بجا وفا کے مکے اور ناخنوں سے خروچیں آ گئی تھیں. اس کے ذمہ دار تم خود ہو ٹپوری انسان. وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکتی نخوت زدہ لہجے میں گویا ہوئی, مگر ایک دم اس کو پپو کی آنکھیں دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہوا جن میں بھر بھر کے سرما ڈالا ہوا تھا. وہ تو کبھی غلطی سے بھی کاجل تک لگانے کی روادار نہیں تھی, کجا کے سرما ناممکن. وفا کے وجود میں وہ 2 سرما ڈلی آنکھیں دیکھنے کے بعد عجیب جھرجھری سی بھر گئی تھی. اس پر تضاد جیٹ کالی آنکھوں کا رنگ. میں تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میری کٹونی. بس قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے کی دیر ہے تمہاری. وہ منہ سے بہتی گٹکے کی پیپ وفا کے ہاتھ کی کلائی پکڑ کر اس کے ہاتھ کی پشت سے صاف کر چکا تھا. یہ سب کچھ پپو نے اتنی تیزی سے کیا تھا کہ وفا کو جب تک سمجھ آئی تھی تب تک پپو اپنا کام مکمل کر چکا تھا. یو ill mannered man. وفا نے بے بسی سے اپنے پیک لگے ہاتھ کو دیکھا اور غصے سے پھٹ پڑی. اور کیا کہا تم نے کہ قبول ہے کہلوانا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ہاں بالکل. یہی نہیں, اگر ملتی مجھے 2 دن کی بادشاہت تو یقین مان میرا, تو میری کٹونی, میری ریاست میں تیری تصویر کے سکے چلنے لگتے. وہ ادائے لوفرانہ پلس
खबासाना से कहता हुआ सीने पे हाथ रख के वफा को शदीद तिल मिला गया। टॉर्च की रोशनी में पप्पू का चेहरा वफा को मजीद नापसंदीदा महसूस हुआ था। मुझे शीशे में उतारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और मैं तुमसे सेट हो जाऊं तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और हाँ, शादी, और वो भी तुमसे कभी नहीं। तुम अगर दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे तब भी मैं कंवारी मरना पसंद करूंगी। ऐसे कह के तूने मेरा दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। अब मैं तुझसे खफा हूँ। वो लहजे में मसनूई खफकी समो के गोया हुआ था। खुश रहो या खफा रहो कमीने इंसान मेरी बला से, बस मुझसे दूर दफा रहो, वो तुनक कर बोली थी, और अपने तय उसकी तबीयत साफ करनी चाहिए थी। मरीज़ इश्क तो पहले ही हूँ मेरी कटोनी, अब तुम मुझे दिल का मरीज़ तो ना बनाओ। पप्पू ने हाथ बढ़ा के दीवार पे रखा था। वफा एकदम कुछ पीछे को खिसकी थी। उसको पप्पू से अजीब कराहट सी महसूस हो रही थी, खासकर इसके वजूद से उठती इत्र और चमेली की खुशबू। यक, दिल के नहीं, तुम दिमागी मरीज हो। तुम्हें महबूब की नहीं साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। वफा ने उसके चेहरे पे अपना शोल्डर बैग रसीद करते हुए तमस्कुर उड़ाया था। घिन आ रही है मुझे तुमसे, वो उपकाए लेते हुए बोली थी। क्यों सफ़ेद झूठ बोलती हो कटोनी? अपने इन लाल लाल गुलाब के फूलों जैसे होठों से पप्पू ने अपने होठ गोल करके वफा के होठों के नज़दीक ले जाके इसके लबों से मैस करने ही चाहे थे कि वफा ने बैग खोल के कुछ देर पहले भरा पानी, जो कि इसने बहुत मुश्किल से अपनी बोतल में भरा था, इसी से अपने हाथ साफ कर डाले, और जो पानी बचा वो पप्पू के चेहरे पे उछाल कर वो उसको संभलने का मौका दिए बगैर कमरे का दरवाज़ा खोल के वहाँ से फरार हो गई थी। सीन चेंज। क्या तुम्हें मंजूर है जाबर? दूसरी दफ़ा दादी बेगम ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अपनी बहन की कुर्बानी देना चाहते हो? ताई बेगम बेटे का मस्बत जवाब न पाके गुर्राई थी। अलबत्ता बाकी सब लोग हक दक खड़े फैसला होने के मंतज़र थे। मैं हरगिज़ भी एक ऐसी लड़की को कुर्बानी की भेंट नहीं चढ़ा सकता जो कि बेकसूर हो। महमिल का इस सब में भला क्या कसूर? जब मेरी ही बहन मुजरिम हो, कशमाला की गलती की सज़ा मैं महमिल को नहीं दूंगा। जो मुजरिम है सज़ा का मुस्तहिक भी उसी को होना चाहिए। समझे आप सब? कामिल ने चौंक कर जाबिर को देखा, मगर इस पल जाबिर के चेहरे पे कोई समझ आने वाला ऐसा तासुर ना था जिसकी बिना पे वो इसके कहे की अच्छाई या बुराई को तोल सकता। दूसरी तरफ वफा थी, जो कुछ देर कबल जाबिर से बदगुमान हो चली थी, मगर जाबिर की अच्छाई ने दिल में दस्तक देती सारी कदूरतों को धो डाला था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जाबिर? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है बेशक। वो सख्ती से गोया हुआ और पिस्टल्स ज़मीन पर फेंकता हुआ वफा के बिल्कुल बराबर से होता हुआ एक नज़र उस पर डालता हुआ वहाँ से वॉकआउट कर गया था। आप लोग वट्टा सट्टा ही करना चाहते हैं ना, तो ठीक है, महमिल को मेरे कामिल की दुल्हन बना दिया जाए। इस तरह हवेली की रवायात भी बरकरार रहेगी और कशमाला की ज़िंदगी भी। और इसमें मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा किसी की खुशी और ज़िंदगी की खातिर मेरी बात को कभी रद्द नहीं करेगा। मजरना ने जैसे लम्हों में अब इस पंचायत को बर्खास्त करना चाहा और कामिल का हाथ पकड़कर रोती हुई महमिल के बिल्कुल ऐन सामने ला खड़ा किया। अपने हाथ में थामे बेटे के हाथ में महमिल का हाथ थमा दिया, जिसे कामिल ने बहुत मजबूती से थामा था। फैसला हो चुका था। मजरना की तजवीज़ सबके दिल को लगी थी, सिवाय एक के। सीन चेंज। आज भी मैं इस खबीस पप्पू की वजह से पीर की शक्ल नहीं देख सकी। लगता है अब अगली दफ़ा अबाया और नकाब करके आना होगा। वो आस्थाने से काफ़ी दूर आ गई थी, चलते चलते रिक्शा टैक्सी की तलाश में, मगर ये इसकी बदकिस्मती थी कि दूर दूर तक कोई रिक्शा या टैक्सी मैसर ही नहीं थी। उफ, प्यास भी इतनी लग रही है, पानी भी नहीं बचा। भूख और प्यास से इसका बुरा हाल था। सुबह सवेरे वो बगैर किसी को बताए निकल आई थी। मोबाइल पे कई दफ़ा जाबर के नंबर पे भी कॉल की थी, मगर हर दफ़ा इसका नंबर बंद ही जा रहा था। अभी वो मज़ीद थोड़ा और चली थी कि सामने से धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी इसके बिल्कुल पास आके रुक गई थी। ए मिस्टर, तमीज़ नहीं है तुम्हें? सारी मिट्टी मेरे ऊपर उड़ा दी है तुमने। वफा का बस चलता तो वो आज हवाओं से भी लड़ने मरने को तैयार हो जाती। ये तो फिर एक इंसान था। वो बगैर देखे गाड़ी में बैठे शख्स को नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुकी थी, मगर जैसे ही गाड़ी में मौजूद इस हेज़ल ग्रीन कलर की पुरकशिश शफाफ आंखों वाले शख्स पे वफा की नज़र पड़ी थी, चंद ही लम्हों में वो पहचान चुकी थी कि ये गाड़ी में बैठा शख्स शाहजमान है।
وفا کی آنکھوں میں کچھ ہی دن پرانا منظر ایک گھوم گیا تھا۔ وہ اس شخص کو اتنی جلدی کیسے بھول سکتی تھی؟ مگر سامنے ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ کے وفا کو اپنا تھپڑ جو اس نے اس دن شاہ زمان کے منہ پہ رسید کیا تھا لمحے کے 1000ویں حصے میں یاد آ چکا تھا۔ زبان کو جیسے ایک دم بریک لگ گئے تھے۔ آپ؟ نہ جانے کیوں اس کی زبان لڑکھڑائی تھی شاہ زمان کے سامنے۔ وہ آج بھی چہرے کو گرے رنگ کی شال میں ڈھانپے ہوئے تھا۔ وفا کو صرف اس کی بڑی بڑی اسیر کر دینے والی روشن آنکھوں ہی نظر آئی تھیں، جو کہ آج دن کی روشنی میں اس کو گڑبڑانے کے لیے کافی تھیں، کیونکہ پچھلی بار جب اس کی شاہ زمان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت مغرب کا وقت ہو چکا تھا، بلکہ ختم ہونے والا تھا۔ شاہ زمان کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ مقابل کو لمحوں میں اپنا اسیر بنا کے اپنے سحر میں جکڑ لینے کے لیے کافی تھا، مگر وفا اس کے سحر میں قید ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں بہت جلد میری ضرورت پڑنے والی ہے اور ہم بہت جلد ملیں گے، شاہ زمان نے کہنے کے ساتھ ہی وفا کی سائیڈ کا دروازہ کھول کے اس کو کلائی سے جکڑ کے گاڑی میں کھینچا تھا، اور وفا کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی کی اسپیڈ ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ سین چینج۔ وہ جانا کے پاس لیٹی اس کے سر میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل اشک رواں تھے۔ جانا کب کی سو چکی تھی، مگر وہ بے خیالی میں اب بھی اس کے سر میں انگلیاں چلانے میں مصروف تھی۔ آج اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے تھے۔ محمل کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ آج بری طرح سے بکھر چکی تھی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہوئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سب خوش تھے، بلال، اس کا بھائی، اس کے ماں باپ، کشمالہ، ہر ایک۔ صرف ایک وہی تھی جس سے خوشی روٹھ چکی تھی۔ کامل آغا، میں نے آپ سے خاموش محبت کی ہے، مگر آپ کے اس دن کے رویے نے مجھے آپ سے میلوں دور کر دیا ہے۔ نفرت تو چاہ کر بھی میں آپ سے نہیں کر سکتی، مگر اب محبت کرنا بھی ممکن نہیں۔ آپ کو میں نے کتنا اونچا مقام دیا تھا اپنے دل میں، مگر آپ بھی وہی عام سے مرد نکلے جو صرف عورت کے وجود کو تسخیر کرنا اپنی مردانگی گردانتے ہیں۔ وہ اب لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سسکیاں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پہ تیسری دفعہ کھٹکا ہوا تھا۔ محمل نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے اپنا دوپٹہ شانوں پہ ڈال کر وہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ کئی دفعہ پوچھنے کے بعد کہ باہر کون ہے جواب نہ پا کے محمل نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے موجود کامل کو دیکھ کے آدھی رات کے وقت محمل کی تو جیسے روح فنا ہو گئی تھی۔ تم تو اندر آنے کا نہیں کہو گی، مگر میں تو آؤں گا، کیونکہ یہ میری بیٹی اور اس کی مما کے ساتھ ساتھ ان قریب ہی میری ہونے والی بیوی کا بھی کمرہ ہے، کامل نے کہتے ہوئے محمل کو شانوں سے تھام کے سائڈ پہ کیا تھا اور پلٹ کے اندر سے دروازے کا لوک لگایا تھا۔ سین چینج۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ وفا مسلسل اپنی کلائی شاہ زمان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ان ہلکی پھلکی مزاحمتوں کا بھلا شاہ زمان پہ کیا اثر ہونا تھا؟ وہ تو بس لب بھیچے ناک کی سیدھ میں ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا، جیسے گاڑی میں صرف تنہا وہی تو بیٹھا تھا۔ اس پہ تصاد کہ وہ وفا کی کسی بات کا جواب بھی تو نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑوں و بڑے بڑے پتھروں کے درمیان قدرت کی حسین شاہکار جھیل کے سامنے۔ شاہ زمان نے بغیر ایک لفظ بھی کہے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا اور گاڑی سے اتر کر گھوم کے وفا کی سائیڈ کا دروازہ کھولے۔ وہ منتظر تھا اس کے اترنے کا۔ مجھے نہیں اترنا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں صرف میری ہی مانی اور سنی جاتی ہے، اور تم جیسے عقل سے پیدل لوگوں کا دماغ درست کرنا مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ہاں، میں پاگل ہی نہیں بلکہ میرے دماغ کے تمام اسکرو بھی ڈھیلے ہیں۔ آپ کو ستانا ہی مسئلہ ہے تو مجھے میرے رحم و کرم پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں اور تمہاری اس 100 گز کی زبان کو برداشت کرنا میری مجبوری نہیں بلکہ میری مرضی ہے، اسی لیے جو دل میں آئے ہانکتی رہو۔ مجھے یا میری ذات پہ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم ہوتے کون ہو؟ اور تم ہو کیا؟ ایک معمولی سے انسان۔ تمہیں بھی اسی خدا نے بنایا ہے جس نے مجھے، اسی لیے خود کو کوئی توپ شہ مت سمجھنا میرے سامنے، انڈرسٹینڈ؟ تم نہیں، آپ۔ وہ بھاری لہجے میں سختی سے انگشت شہادت بلند کر کے بولا تھا۔ وفا دانت پیس کے رہ گئی تھی۔ بھلا کبھی پہلے کسی نے جرت بھی تو نہیں کی تھی ایسا کرنے کی اس کے سامنے، مگر فی الحال وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ راستے بھی تو نہیں جانتی تھی واپسی کے۔
جبکہ وہ مزید اس کو دیکھ کر گویا ہوا، اور ہاں بے شک، مگر یہاں تمہاری تھوڑی سی کریکشن ضرور کروں گا، وہ یہ کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کچھ بھی بیکار نہیں بناتا، اور اس بات کا یقین میں تمہیں دلانا بھی نہیں چاہتا کہ میں کیا ہوں۔ ہاں، مگر وقت بہت بڑا کھلاڑی ہے ڈیئر وفا۔ اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے کی بجائے اس پوائنٹ پہ آؤ جس کی وجہ سے مجھے یہاں لاپٹکا ہے۔ وہ اب کچھ نن پڑی تھی، کہیں نہ کہیں شاہ زمان کا بھاری لہجہ اور روبدار پرسنالٹی وفا کے غصے کو ٹھنڈا کر گئی تھی۔ بے فکر رہو، چوری چھپے نکاح پڑھوانے نہیں لایا ہوں، یہ ٹرینڈ خاصا اولڈ فیشن ہو چکا ہے، نئے زمانے کا نیا بندہ ہوں۔ وہ چبا چبا کے گویا ہوا، جبکہ رخ اس جھیل کی طرف تھا۔ دوپہر کے 3 بجنے کو تھے، مگر موسم بلا کا دل فریب ہو رہا تھا، اس پہ تصاد قدرت کا بنایا ہوا حسین منظر۔ او ہیلو مسٹر، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں بھی کوئی آپ سے شادی کرنے کے لیے مری نہیں جا رہی ہوں۔ وہ تل ملائی، اس کے رخ موڑ کے مغرورانہ انداز میں بات کرنے پر، اور اب کی دفعہ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ انگشت شہادت بلند کر کے وہ وفا کو بولتا دیکھ کے ٹوک گیا تھا، اور پھر اپنی بات جاری کی دوبارہ سے۔ انداز اس قدر سخت تھا کہ وفا کو خاموشی ہونا پڑا تھا۔ شاہوں کے گھرانے سے ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ پورے زمانے کے سامنے اپنا بنانا جانتا ہوں۔ تم آج کے بعد اس پیر شاہ کے آستانے پر نہیں جاؤ گی، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لو۔ جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ پوشیدہ رازوں کی قرید مت کرو، نقصان اٹھاؤ گی۔ بہت شکریہ، مگر میں اپنے اچھے برے سے اچھی طرح سے واقف ہوں، یہ بات آپ بھی اپنے دماغ میں بیٹھا لیں۔ آج تو آپ نے میرا راستہ روک کے مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہیں، مگر یاد رکھیے گا، آئندہ اگر ایسا کچھ بھی کیا تو اغوا کا پرچہ کٹوا دوں گی سیدھا آپ کے نام کا۔ اگر فطرت میں میری برداشت نہ ہوتی تو آج تمہاری کچھ کہنے کی ہمت تک نہ ہوتی۔ امید ہے میری بات کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، مزید کچھ بھی سمجھانے کی اب ضرورت تو نہیں رہی ہوگی۔ وہ گرایا تھا، آپ جیسے بہت دیکھے ہیں، یہ اپنی فضول لنگڑی لولی دھوس گھر جا کر اپنی بیوی پر جمائیے گا، مجھے پتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ آپ کی طرح ایک عدد دماغ میرے پاس بھی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرا دماغ آپ کے دماغ کی طرح فارغ نہیں۔ وفا نے تڑک کر کہتے ہوئے ہنکارا بھرا تھا، بہت غرور ہے تمہیں اپنے دماغ پہ، ہے نا؟ مگر جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہی میرا دماغ خراب ہے، سمجھ آئی؟ وہ وفا کا بازو پکڑ کے اس کو خود سے نزدیک کر کے انتہائی سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ لیو می ناؤ، وہ گڑبڑائی تھی، اور اگر نہ جانے دوں تو وہ گہرے لہجے میں پوچھ بیٹھا تھا، تو میں شور مچا دوں گی کہ تم ایک کڈنیپر ہو۔ وفا کا انداز دھمکی آمیز ہوا، یہ بھی شوق تم بخوشی پورا کر کے دیکھ سکتی ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت مائی فٹ، اب تم دیکھو وفا کیا چیز ہے۔ بچاؤ بچاؤ، یہ شخص مجھ کو اغوا کر رہا ہے، مدد کرو میری، پلیز ہیلپ۔ کئی لوگ وفا کی چیخ و پکار سن کے اپنے اپنے کام ترک کر کے جھیل کے قدرے سنسان گوشے کی طرف دوڑے چلے آئے تھے۔ جب شاہ زمان نے بغیر گھبرائے و جھجکے وفا کی پشت سے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا اور اس کی گردن پہ اپنی تھوڑی جما کر ہاتھ میں پہلے سے موجود لائٹر کو وفا کے ہاتھ میں زبردستی تھما ڈالا تھا۔ چھوڑو اس کو، بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہو؟ ڈاکٹر نے کہا تو ہے کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وفا کی طرف دفاع میں بڑھتے ہوئے لوگوں کے قدم ایک ایک رک گئے تھے، شاہ زمان کی بھاری و کرخت آواز سن کے۔ کیا ہوا ینگ مین؟ ایک ٹورسٹ نے انگریزی میں استفسار کیا۔ نتھنگ سر، مائی وائف از مینٹلی سک، وہ سنجیدہ شکل بنا کر گویا ہوا تھا۔ نو نو سر، آئی ایم پرفیکٹلی فائن اینڈ آئی ایم ناٹ ہز وائف۔ وہ بے بسی سے اس کی بات کی نفی کرنے لگی۔ شاہ زمان نے ادھیڑ عمر شخص کی طرف دیکھ کے افسردگی سے شانے اچکائے تھے، جیسے کہہ رہا تھا، دیکھ لیں کیا حالت ہے اس کے دماغ کی۔ وہاں موجود سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے وفا کو بیمار سمجھ کے روانہ ہوتے چلے گئے تھے۔ تم چھوڑو مجھے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، جنگلی جاہل گوار انسان۔ پہلے مجھ سے اپنا آپ تو چھڑوا لو، اس کے بعد یہ شوق بھی پورا کر لینا۔ ویسے اب تو تمہیں میری جرأت کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا۔ یوں وہ بھی مزید خرافات بولنے کو تھی جب وہ وفا کو خطرناک گھوری سے نوازتا ہوا اس کے لبوں پہ انگشت شہادت رکھ کے خاموش کرا گیا تھا۔ اب مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا، جب میرے ساتھ ہوا کرو تو صرف میری سنا کرو۔
ابھی تو میں تمہیں گھر چھوڑ رہا ہوں واپس، مگر اگر اب تم اس مزار پہ دوبارہ گئیں تو اگلی ملاقات میری تمہارے بیڈ روم میں ہوگی۔ شاہ زمان کا انداز ایسا برہمی لیے ہوئے تھا کہ وفا چند لمحوں کے لیے ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس پہ تصاد، اس کا حد درجہ بھاری اور گمبھیر بولتا ہوا لہجہ، وفا کچھ لمحوں کے لیے شاہ زمان سے سہم سی گئی تھی۔ سین چینج۔ تم تو اندر آنے کا نہیں کہو گی، مگر میں تو آؤں گا، کیونکہ یہ میری بیٹی اور اس کی مما کے ساتھ ساتھ عنقریب ہی میری ہونے والی بیوی کا کمرہ ہے، کامل نے کہتے ہوئے محمل کو شانوں سے تھام کے سائڈ پہ کیا تھا اور پلٹ کے اندر سے دروازے کا لوک لگایا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر محمل کی طرف آیا تھا، گہری نیند سوئی ہوئی جانا کے ماتھے پہ بوسہ دے کر اور اس کے اوپر کمفرٹر اچھے سے ڈھانپ کے۔ محمل خاموش تماشائی بنی کامل کی تمام کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ آج ذہنی تناؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ کامل سے کسی قسم کی بھی بحث میں پڑنے تک کی اس کے اندر سکت نہ رہی تھی۔ کل کے دن ویسے بھی اس کو کسی بھیڑ بکری کی طرح قربان کر دینا تھا۔ شادی کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، دو روحوں کا ملن ہوتا ہے، مگر محمل کے لیے سوائے ذہنی تشنگی کے کچھ بھی نہ تھا۔ آج اس کی آخری رات تھی تنہا۔ کل تو اس کی شادی تھی کامل کے ساتھ۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اس کو اپنے شانوں پہ دباؤ سا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ کامل کو خود کو بغور تختہ پا کر وہ گڑبڑائی تھی۔ رشتہ بدلنے کو تھا، احساسات نے نئی روش اختیار کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، سکوت تھا۔ کامل کو اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، مگر آج وہ اس کی وجہ سے اس قدر تکلیف میں تھی۔ بہت ہی طویل سفر طے کیا تھا اس نے تپتی ریت میں تنہا، مگر کامل اس کی تمام طویل مسافتوں کی تھکن خود میں سمیٹنے کے لیے تیار تھا۔ کامل نے اپنے سے ہاتھ بھر کے فاصلے پہ موجود اس اداس سی آنکھوں والی لڑکی کو خود میں سمو لیا تھا۔ وہ بس اس کے دل میں موجود سکوت کو توڑنا چاہتا تھا۔ محمل کے تمام غموں کو سمیٹنا مقصد تھا اس کا واحد۔ محمل اس کی آغوش میں آ کے کچھ اس طرح سے بکھری تھی کہ جتنے دکھ تھے آنسوؤں کے ذریعے کہہ ڈالے۔ کامل کا چوڑا سینہ اس کے اشک سے بھیگ چکا تھا۔ دونوں طرف بس خاموشی تھی۔ کامل بغیر کچھ کہے بس اس کی پشت کو تھپکتا رہا تھا، جیسے اپنے ساتھ کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات گہری ہو چلی تھی۔ سرد موسم، کمرے کی ٹھٹھرا دینے والی فضا اور خود میں جکڑ لینے والی خاموشی ماحول میں جیسے محبت کا سرور پھونک رہی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا بس۔ وہ بڑی مشکل سے ہوش میں آتے ہوئے کامل سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ وہ اس ایک لمحے کی حادثاتی کیفیت پہ بھونچکا رہ گئی تھی۔ سارے حواس ایک لمحے میں موف ہوئے تھے اور وہ بے اختیاری میں کامل کے سینے سے آ لگی تھی۔ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی کہاں ملا تھا۔ محمل نے اپنی بے ساختگی پہ کچھ شرمندہ سی ہو کے اٹھتی گرتی پلکوں کی جھالر میں سے کامل کو دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ مزید کامل کی آنکھوں میں جھانکنا محمل کی بس کی بات نہ رہی تھی۔ ڈرو نہیں، تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ جب جب تمہیں میرے سینے پہ سر رکھنے کی ضرورت پڑے گی، مجھے لمحوں میں اپنے پاس پاؤ گی۔ کتنا خوبصورت لہجہ تھا اس کا، اعتماد بخشتا، یقین دلاتا۔ قربت کی مانوس مہک اجنبی نہ تھی۔ اس دل فریب خوشبو سے تو وہ تب سے واقف تھی جب سے خود کو بھی نہیں جانا تھا۔ مگر اب مجھ سے خوفزدہ مت ہو محمل، میں آج بھی وہی ہوں، بلکہ اب تو ایک مقدس رشتہ بھی ہم دونوں کے درمیان بندھنے جا رہا ہے۔ بس مجھے تمہاری ان آنکھوں میں غم نہیں جچتا، اور مجھے آپ اور آپ کی قربت پسند نہیں، جس کا آپ مجھے بار بار نہ جانے کیوں احساس دلانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی، ایسے جیسے باقی کے کامل کے کہے الفاظ کانوں میں پڑے ہی نہ تھے۔ عادت ڈال لو، کیونکہ اب ان دونوں کے ساتھ باقی کی زندگی بسر کرنی ہے میری محمی کو۔ وہ اس کی ناک کو پیار سے دباتے ہوئے بولا اور جھٹ محمل کے رخسار پر بوسہ دے ڈالا تھا۔ بابا، آپ نے محمل کو کس کیا، اب مجھے بھی کرو۔ محمل نے سٹ پٹا کر پیچھے مڑ کر ننھی جانا کو دیکھا۔ جانا آنکھوں کو ملتے ہوئے نیند بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانا نے اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ نہیں بیٹا، میں نے آپ کی محمی کو کس تھوڑی کی ہے، میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ گال پہ جو ان کے موجود تل تھا وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا۔
کامل نے محمل کے خفت سے سرخ پڑتے چہرے کو معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بابا جان، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے محمی کو کس دی ہے؟ جانا کے منہ بسور کے کہنے اور محمل کے چہرے پہ موجود جھنجھلاہٹ دیکھ کے کامل کا فلک شگاف کہکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ وہ جانا کو پیار کر کے کھڑا ہوا تھا اور محمل کے پاس سے گزرتے ہوئے بہت دھیمی سی سرگوشی کی تھی۔ کل کی رات، بس چند گھنٹے رہتے ہیں۔ محمل بے دردی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ سین چینج۔ مال تو اچھا ہے، اس کو ٹرانسفر کر دو، مگر اس دفعہ یاد رہے کوئی غلطی نہ ہو۔ ملک کا نامور بزنس مین اور سیاست دان سیٹھ جلانی نے امید کی منہ مانگی قیمت ادا کی تھی اور اب اس کو مالدیو کے ایک مشہور جسم فروشی کے اڈہ بار میں سپلائی کیا جا رہا تھا، جہاں وہ پہلے بھی لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں سپلائی کرتا آیا تھا۔ وہاں پہ پاکستانی اور انڈین لڑکیوں کی خاصی ڈیمانڈ تھی۔ اچھے منہ مانگے داموں پر وہاں معصوم اور کمسن لڑکیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ مالدیو ہی نہیں، لاس اینجلس میں بھی یہی حال تھا۔ وہاں پہ بھی کئی درندے کثیر تعداد میں یہی کاروبار کر رہے تھے۔ خدا کو بھول بیٹھے تھے، انسانیت کا گلا گھونٹ اپنی بہن بیٹیوں کو سات پردوں میں رکھ دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنے میں مگن یہ جسم کے ویاپاری بڑی کامیابی سے اپنے اس غلیظ دھندے میں مست ہیں۔ جی صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مال ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا تو پھر ذرا ہم بھی تھوڑا سا دل بہلا لیں ذرا، سیٹھ جلانی نے مکاری سے کہا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں صاحب۔ شیر دل نے فوری سیٹھ کو امید کے کمرے کی طرف روانہ کیا اور پھر ایک دفعہ وہی ہوا جس کے بعد امید کی اذیتناک چیخیں بند کمرے کے باہر تک گونج رہی تھیں۔ دوسری طرف مینا تھی، جو خود کے ساتھ ہوئی درندگی کی تاب نہ لاتی موت کو گلے لگا بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہوئے 2 گھنٹے بھی ہو چکے تھے، مگر ظالم مزید 1 گھنٹے سے زائد اس کے انتقال کرنے کے باوجود اس سے کھیلے اور پھر فارم ہاؤس سے دور جھاڑیوں میں اس کو آگ لگا دی۔ لاس اینجلس جیسے بڑے شہر میں امید کو دوسری اور 19 لڑکیوں کے ساتھ پہنچا دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کو خاص مشرقی لباس زیبتن کروایا گیا تھا، حجاب کے ساتھ، تاکہ وہ وہاں آنے والے افراد کو پاکستانی ہونے کا پتہ دے سکے اور امید کے ذریعے اس کا بیاپاری گراہک سے منہ مانگی قیمت وصولے۔ روشنیوں اور فحاشی کے شہر لاس اینجلس میں جگہ جگہ اڈے کثیر مقدار میں کھلے ہوئے تھے۔ یہاں آ کر امید کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ زندگی میں اذیت ملنا کسے کہتے ہیں۔ ہر رات اس کے ساتھ کئی خریدار آتے، کھیلتے اور چلے جاتے۔ وہ جیسے بس اب ایک زندہ لاش بن کے رہ گئی تھی۔ ایسے میں کچھ عرصہ بعد اس کی خوبصورتی انگلینڈ کے مشہور بار میں بطور بار ڈانسر بھیج دیا گیا تھا۔ امید کے بجائے اب اس کا نام مرینا ہو چکا تھا۔ اس کے ویاپاری اس کو ایک مکمل کولگل بنا چکا تھا اور وہ تھی کہ بس چپ۔ موت کی دعائیں کرتی، کئی دفعہ بھاگنے کی بھی کوشش کر ڈالی، مگر وہ بے سدھ رہی تھی۔ ایسے میں ایک دن وہ ہوا جس کی امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ سین چینج۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک جائے نماز پہ بیٹھی رہی۔ کوئی شکوہ نہیں تھا لبوں پہ، نہ ہی اپنے رب سے اس کے فیصلے پہ شکایت، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آج شام کے بعد اس نے محمل کامل حیدر خان بن جانا تھا۔ وہ بس اپنے رب سے آئندہ زندگی کے لیے سکون طلب کر رہی تھی، گڑ گڑا کر۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ بے شک میں تیری بہت گناہگار بندی ہوں، مجھے بخش دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اپنے خدا کے سامنے اس نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا۔ سجدے میں وہ سسک اٹھی تھی۔ کمرے میں روشنی کی کرن پھوٹتے ہی اس کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کافی دیر سے ایک ہی زاویے میں سجدے کی حالت میں جائے نماز پہ بیٹھی ہے۔ چہرے پہ آمین کے انداز میں ہاتھ پھیر کے محمل نے نماز کے انداز میں باندھا دوپٹہ کھول کے شانوں پہ پھیلایا اور ایک نظر جانا پہ ڈالی، جو بے فکری کی شاہانہ نیند سو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے محمل کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ اتنی ذہنی اذیت کے باوجود وہ دبیز پردے برابر کر کے لیمپ کی لائٹ بند کرنے کے بعد آہستہ سے دوبارہ سوئی ہوئی جانا کے پاس آ کر لیٹ چکی تھی۔
جانا کا سر بہت نرمی سے اپنے واہ ہوئے بازوؤں پہ رکھا تھا اور اس کو اپنے قریب کر کے آہستہ آہستہ اس کے سر میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ آنے والی اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نیند کا تو نام و نشان تک اس کی آنکھوں میں نہ تھا، بس گہری نشیلی آنکھوں میں ایک ہی تحریر رقم تھی، اور وہ تھی کرب کی، بے انتہا تکلیف و اذیت کی۔ ایک وقت تھا جب میں آپ کو تہجد میں رو رو کے خدا سے مانگا کرتی تھی، ہزاروں منتیں میں نے مانگی تھی آپ کے ساتھ وہ ہم سفری کے لیے، مگر آج وہ وقت ہے جب میں بے چینی سے آپ کو خود گنوانا چاہتی ہوں۔ میں بالکل بھی ستی سوچ کی حامل نہیں ہوں کامل آغا، نہ ہی مجھے آپ کی پہلی شادی پہ اعتراض ہے۔ میں نے تو بس چاہا تھا دل و جان سے، محبت اپنے محبوب کی خوشی میں ہی ہے بے شک، لیکن آپ کا جو مکروہ چہرہ میرے سامنے اس رات آیا، اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے جیسے جانا کی ماں کو بھی آپ نے دل بھر جانے کے بعد دو کوڑی کا کر ڈالا ہوگا، اس کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے آپ وہاں دیار غیر میں چھوڑ آئے ہوں گے۔ جانا میری جان، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا حال اور مستقبل خدا کے بعد میری ذمہ داری ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے، تم میری طرح کبھی روگی نہیں، تم ایک مضبوط لڑکی بنو گی جو حالات کا رخ اپنے حساب سے موڑنے کا عزم خود میں رکھے گی۔ کئی آنسو اس کی آنکھ سے لڑک کے تکیے میں جذب ہو چکے تھے۔ بی بی جی، ہم تم کو مہندی لگانے کے واسطے آیا ہے۔ ملازمہ نے ٹیبل پہ تمام زیورات اور عروسی جوڑا رکھنے کے بعد مہندی کو ہاتھ میں تھاما تھا۔ مگر مجھے نہیں لگوانی مہندی، تم ہم کو اکیلا چھوڑ دو، تنگ نہ کرو۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کشمالہ بی بی کو دیکھو، وہ تو ہاتھوں کو بھر بھر کے مہندی لگوا رہا ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنے دولہا کے لیے سجنے سے منع کرتا ہے۔ ملازمہ پشمینہ محمل کے ساتھ والے کوارٹر میں ہی رہا کرتی تھی، اسی لیے محمل اس کو بہت عزیز بھی تھی۔ بوئی آج کشمالہ ادا کی شادی ہے، ان کی ڈولی اٹھے گی آج، جبکہ میری میت کا دن ہے، میرا جنازہ اٹھے گا آج کے دن۔ بتاؤ میں اپنی موت پہ کیسے جشن منا سکتی ہوں؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی، جیسے اس وقت وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی نہ تھی۔ بوئی بہت اچھی طرح محمل کی ذہنی حالت سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے تعصب سے محمل کو دیکھا۔ ان کے نزدیک محمل کے لیے کامل سے زیادہ کوئی بہترین ہمسفر ہی نہ تھا۔ اے محمل، تم تو پورا کا پورا جھلی ہو گیا ہے، کچھ تو ہوش کے ناخون لو، بلکہ تم ابھی ذرا ٹھہرو۔ ہم مردان خانے میں جاتا ہے کامل آغا کو ڈھونڈنے کے واسطے، اب وہی تم کو سمجھا سکتا ہے۔ میں جھلی نہیں ہوں بوئی، میری زندگی کملا کر رہ گئی ہے۔ بوئی محمل کی طبیعت اچھی طرح صاف کر کے جا چکی تھی، جبکہ محمل تو جیسے سن سی بیٹھی تھی، اس کو کچھ علم نہ تھا کہ بوئی کیا کہہ کر گئی ہے، کتنا ناراض ہو کے گئی تھی وہ اس سے۔ آج تو مہمی دلہن بنے گی، اور پھر جانا ہر روز مہمی کو مما کہے گی۔ وہ جانا کے بال سلجھانے کے بعد ان کی دو پونیاں بنا رہی تھی جب جانا نے بہت محبت و معصومیت سے کہا تھا۔ جانا کے اس طرح ترسے ہوئے لہجے میں کہی بات بات کو سن کر محمل نے ایک دم جانا کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ اب اس نے باقی کی زندگی بھی صرف اور صرف جانا کے ہی نام تو لکھ ڈالی تھی۔ وہ محبت سے چٹاچٹ جانا کے رخسار کو چوم رہی تھی جب کامل کی پرشوق آواز پہ وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ کاش میں جانا ہوتا۔ وہ بڑے مزے سے محمل سے سرگوشیانہ و لنگڑا لوڑا شعرانہ انداز اپناتے ہوئے اپنے سر کے نیچے ہاتھ کی ہتھیلی جمائے نیم دراز ہو چکا تھا۔ محمل نے سٹ پٹا کے جانا کو دیکھا کہ کہیں جانا نے کامل کی اس قدر گہری و ذومانی بات تو نہ سن لی تھی، جس کے باعث مارے حیا کے خود بھی وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی، مگر جانا کو سامنے رکھی تھال میں موجود چوڑیوں اور مہندیوں سے کھیلتا دیکھ کے وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ کامل نے تو جیسے بے شرمی پہ کمر کس ڈالی تھی۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے میمی جانا کی دلہن بن کر آ رہی ہے آج؟ جانا نے پر اشتیاق لہجے میں باپ سے پوچھا تھا، جبکہ محمل جانا کو بھی میدان میں اترتا دیکھ کر وہاں سے کھسکنے کو تھی، جب کامل نے غیر محسوس انداز میں اس کی پشت پہ جھولتی چوٹی کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹا تھا، جیسے وہ پہلے ہی اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، جبکہ محمل اس کی اتنی دیدہ دلیری دیکھ کے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی تھی۔ اس وقت تو محمل کے ساتھ وہ حساب تھا جیسے آگے کنواں پیچھے کھائی، بڑی بری طرح پھنسی تھی وہ تو۔ نہیں جانا بچے، مہمی آپ کی نہیں بلکہ آپ کے پاپا جانے کی دلہن بن کے آ رہی ہے۔
کامل کی لو دیتی نظریں ہنوز محمل کے بلش کرتے ہوئے چہرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آخر کو اس کی چوٹی اب تک جو اس کے حصار میں تھی، اتنا تو حق بنتا ہی تھا کامل کا آخر اس کو تنگ کرنے کا۔ نہیں بابا جان، مہمی بس جانا کی ہے، اور مہمی بس دلہن بن کے جانا کے ہی ساتھ رہے گی، جانا کے روم میں۔ جانا کہتے کے ساتھ ہی محمل کے بازو سے لپٹ چکی تھی۔ اب تو محمل پوری طرح سے دونوں باپ بیٹی کے شکنجے میں تھی۔ یقیناً یہ سب آپ کو آپ کی مہمی نے ہی کہا ہوگا۔ کامل نے خشمگی نظروں سے محمل کو گھوریوں سے نوازا تھا۔ وہ مارے خفت کے دھوری ہو رہی تھی۔ ارے جانا بچے، میں تو بھول ہی گیا، آپ کو آپ کی دادو بلا رہی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ساری شاپنگ کر کے آئی ہیں۔ کامل نے جانا کو وہاں سے کھسکانے کے لیے کہا تھا اور تیر ایک دم نشانے پہ جا کے فٹ ہوا تھا۔ جانا فوراً دادو کے کمرے میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ جانا کے کمرے سے نکلتے وقت وہ جانا سے بیڈ روم کا دروازہ بند کروانا نہیں بھولا تھا۔ ہاں تو محترمہ، آپ نے تو خاصی پلاننگ کر رکھی ہے آج کی رات اور آنے والی کئی شب و روز میں مجھ سے فرار کی۔ وہ اس کی چوٹی کو ہاتھ میں لپیٹتا ہوا اس کو خود پہ تھوڑا سا جھکا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گویا ہوا تھا۔ میں کیوں آپ سے فرار چاہوں گی؟ بوکھلاہٹ میں الٹا کہہ گئی تھی۔ تو تم میرے نزدیک رہنا چاہتی ہو؟ واقعی وہ اس کی بوکھلاہٹ و سراسمگی پہ مسرور ہوا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کامل آگا۔ وہ لب بھیج گئی۔ کامل کی جسارتیں اس کا دم نکالنے کو تھی۔ تو پھر تم اپنا مطلب سمجھاؤ، یا پھر مجھ سے اپنے ہاتھ پہ مہندی سے میرا نام لکھوا لو۔ فیصلہ کر لو جلدی سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کوئی معنی اخذ کر لوں۔ تو گویا وہ اس کے ہاتھ ہینا سے رچانا چاہتا تھا۔ ٹیڑھا بندہ تھا وہ، محمل کی ہر ایک خوشی کا بن کہے خیال رکھنے والا، ظاہر نہ کرنے والا مگر دل میں احساس کرنے والا۔ لیکن محمل تھی کہ اس کی سوچوں تک تو کیا رسائی پاتی، وہ تو خواہ کی بدگمانیاں کامل کو لے کر دل میں پروان چڑھا بیٹھی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی اس کی جگہ پہ ہوتی تو اس قدر احساس کرنے والے شوہر کا ساتھ پا کر خدا کے حضور سر شکر سے نہ اٹھاتی، مگر محمل ابھی اس کیفیت سے کوسوں دور تھی، یا پھر شاید وقت و حالات نے اس کو انتہا سے زیادہ سنگ دل بنا ڈالا تھا۔ کامل کو اس پتھر کو موم کرنا تھا اب۔ اگر تم بوئی سے مہندی لگوا لیتی تو میری لگائی ہوئی مہندی کو کسی سے چھپانی نہ پڑتی۔ وہ اب اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا بڑی فرصت سے۔ محمل کے گرانے لڑنے جھگڑنے کی پرواہ کیے بغیر اس نے محمل کی سرخ و سفید ہتھیلی کے درمیان دل بنا کے بڑے مزے سے اپنا اور اس کا نام لکھ ڈالا تھا۔ میں اس مہندی کو مٹا دوں گی اپنے ہاتھوں سے۔ میرے نام کی مہندی اتنی آسانی سے نہیں مٹے گی، بلکہ اب جب جب یہ مٹنے والی ہوگی تب تب میں خود اس کو دوبارہ سے ہنائی کر دوں گا۔ محمل، تم اور تمہارے ہاتھ پہ رہنے والی مہندی میری کمزوری ہے۔ وہ اس کے گال کو تھپکتا ہوا روم سے جا بھی چکا تھا، اور وہ تھی بے خیالی میں اپنے ہاتھوں کو تکے چلی جا رہی تھی۔ محمل سلیمان ولد سلیمان احمد، آپ کو کامل حیدر خان ولد ذیشان حیدر خان کے نکاح میں بعوض حق مہر۔ بلال اور کشمالہ کے نکاح کے بعد اب محمل کے سامنے نکاح خواہ نے نکاح نامہ رکھا تھا۔ محمل نے خاموشی سے نظر ارد گرد دوڑائی تھی۔ سامنے اپنے گھر والوں کے خوش باش چہرے دیکھ کے دل میں تھوڑا سا سکون پیدا ہوا کہ چلو وہ اپنے عزیز رشتوں کے تو کام آئی تھی، ان کی خوشیوں کا تو باعث بنی تھی، پھر چاہے یہ سودا اس کی ذات کا ہی کیوں نہ تھا۔ نکاح خواہ اب دوسری دفعہ دوہرا رہا تھا۔ مظرنہ نے محمل کے سرخ چہرے کو دیکھ کے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا تھا اور جگہ بنا کر اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئی تھی اور بہت آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ محمل نے دزدیدہ نظروں سے اپنی بڑی امی کو دیکھا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا دل چیخ چیخ کے گواہی دے رہا تھا۔ محمل بیٹے سائن کرو۔ فرقان خان کی آواز بلال اور کشمالہ کے درمیان سے گونجی تھی۔ محمل نے بھائی کی خوشیوں کے لیے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھاما تھا۔ محمل کے سینے میں حشر برپا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ اس نے کس طرح سائن کیے تھے نکاح نامے پر،
بس یاد تھا تو اتنا کہ سائن کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آج وہ کامل کے نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی تھی، مگر دل تھا کہ کسی طور پہ پرسکون ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈھیر ساری رسموں کے بعد اس کو کامل کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آخر کو دنیا دکھاوا بھی تو کوئی چیز تھی حویلی والوں کے لیے۔ دنیا کے سامنے حویلی کی واہ واہ ہو گئی تھی کہ حویلی کے آگا سردار کی بیوی ایک کمی کمین میں سے تھی۔ مزرنہ کے جاتے ہی وہ بیڈ سے اتری تھی اور جلدی ڈریسر کے سامنے جا کے جویلری نوچنے کے انداز میں اتار کے دراز میں پھینکی تھی۔ سامنے وارڈروب میں سے اپنے کپڑے تلاش کر کے ایک کوٹن کا جوڑا لے کر وہ واش روم میں جا گھسی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کامل کے جذبات اور احساسات کا وہ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے فریش ہو کے باہر نکلی تھی، کالے رنگ کے لباس کو زیب تن کیے۔ وہ اس وقت مکمل سوگ کا سامان پیش کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، محمل کو سادہ سے کپڑوں میں دیکھ دم بوچھکا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے محمل اس کے کمرے میں آنے کے بعد اسٹڈی روم میں روانہ ہوتی، وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس تک جا پہنچا تھا۔ وہ کترا کر نکلنا چاہتی تھی، مگر کامل اس کے سامنے کسی مضبوط چٹان کی مانند آ کھڑا ہوا تھا۔ راستہ چھوڑے میرا، اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا تھا، مگر کوشش بے سود رہی تھی۔ تمہارے تمام راستے مجھ سے ہی شروع اور مجھ پہ ہی آ کے ختم ہوتے ہیں محمل۔ وہ مسکرایا اپنی نئی نویلی دلہن کے تپے تپے چہرے کو دیکھ کر۔ آپ نے زبردستی میری منزل کا رخ اپنی طرف موڑا ہے۔ اب میں ایک بھٹکی ہوئی مسافر ہوں۔ ایک دفعہ پھر سے فرار کی کوشش کی گئی تھی، مگر اب کی بار کامل نے اس کے اور اپنے درمیان ہاتھ بڑھا کر فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اب کہو کیا کہہ رہی تھی؟ ویسے سنا ہے کہ تم آج مارے خوشی کے نکاح کے وقت بے ہوش ہونے والی تھی۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے شریر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ محمل کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئی تھی، مگر پرواہ کس کو تھی؟ بھلا وہ تو بس گہری نگاہوں سے اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ویسے تو تمہیں اصولاً آج کے دن میرے انتظار میں نظریں بچھائے، سرخ جوڑا زیبتن کیے میری سیج سجانی چاہیے تھی، مگر تم یہ سوگ کی علامت بڈھی روح کیوں بنی پھر رہی ہو؟ کالے کپڑوں پہ چوٹ کی گئی تھی۔ وہ اب کڑے تیور لیے محمل سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ فی الوقت اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کو بس کامل کی بڑھتی ہوئی قربت سے رہائی منسوب تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ آج خاصی گرج چمک کے ساتھ برسات کا بھی امکان ہے، مگر یہاں تو بوندا باندی کے بھی آثار نہیں۔ کامل نے اس کے کان کے بے حد قریب جا کر سرگوشی کی تھی۔ محمل کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ کامل پہ تو آج جیسے محمل کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو ایمانداری سے بے ایمانی کرنے کا حق بنتا ہے یار میرا۔ وہ اس کی چپ توڑنے پہ بضد تھا، مگر دوسری طرف تو جیسے گہرا سکوت طاری تھا۔ کامل نے ایک گہری سانس لی اور کرتے کی جیب سے کچھ نکالنے لگا۔ محمل نے اب ایک دفعہ پھر سے مزاحمت کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، مگر ایک ہاتھ سے کامل نے گرفت اور بھی مضبوط کر ڈالی تھی اور ہنس دیا، یوں جیسے کوئی کسی قق نادان پہ ہنستا ہے۔ تم بھول رہی ہو کہ میں اب تم پہ ہر قسم کا حق رکھتا ہوں۔ سرخ باکس میں سے کامل نے ایک نگینوں جڑا بریسلیٹ نکال کے محمل کے الٹے ہاتھ کی کلائی میں پہنایا، جسے محمل بغیر کسی مزاحمت کے پہن چکی تھی۔ یہ تمہیں اچھا لگا ہو یا نہیں، مگر جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک یہ تمہارے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ عجیب دونس بھرا لہجہ تھا، یہ دھمکی تھی یا خواہش وہ سمجھ نہ سکی۔ کامل اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑ کے وارڈروب کی طرف بڑھا تھا، مگر پھر کچھ یاد آنے پہ واپس پلٹا۔ میرا خیال ہے کہ آج کی رات کے تمام تقاضے تم بخوبی جانتی ہو۔ اگر نہیں بھی علم ہوگا تو میں ذرا فریش ہو لوں، پھر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ اس سے پہلے ذرا تم یہ اپنا حلیہ درست کر لو۔ وہ اس کے سراپے پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالتا ہوا واپس سے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ محمل اس کے واش روم جاتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں بڑی پھرتی سے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ دراز میں کوئی ڈینجر سی چیز ڈھونڈ رہی تھی اپنی حفاظت کے لیے، مگر سوائے نیل کٹر کے علاوہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ہو گئی تلاشی؟ ویسے راز کی بات بتاؤں، قسم سے میرے کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے۔ تمہیں میرے وارڈروب اور ڈروز میں سے بس یہی مل سکتا ہے۔ کامل نے اس کی پشت پہ ٹھوڑی ٹکا کے ایک ہاتھ سے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا،
جبکہ دوسرے ہاتھ سے نیل کٹر لے کر دور اچھالا تھا۔ وہ ٹاول لینے واپس پلٹا تھا جب محمل کو کچھ ڈھونڈنے میں مصروف پا کے وہ بغیر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالے سینے پہ ہاتھ باندھے تمام تر کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ سلیپنگ پلز وہ لیتا نہیں تھا، غلطی سے بھی، اور جانا کی وجہ سے کوئی بھی خطرناک چیز اس نے نیچے نہیں رکھی تھی۔ چھوڑو، مجھے یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں ہیں؟ بڑوں جیسے ہی کام کر رہا ہوں، میرے خیال سے تم اب بچی بن رہی ہو، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی سراہی دار گردن پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ چکا تھا۔ فضا میں محبت گنگنا رہی تھی، ایک عجیب سا جادو چاروں سو پھیل رہا تھا۔ کیسی مشکل میں پھنس گئی تھی اس کی جان، کیسا بھونچال تھا آ گیا تھا جذبات کے تلاطم میں، وہ سمجھ نہ سکی تھی اپنی خود کی کیفیت کو۔ تیز ہوتی دھڑکنوں نے شور مچا دیا تھا، اس کا نازک سراپا کامل کی والہانہ گرفت میں مچل رہا تھا۔ نرم گرم سانسوں کی تپش نے جیسے محمل کو جھلسا ڈالا تھا، اس کی جان فنا ہونے کو تھی۔ اس لمحے مزاحمت کیسی بے معنی لگ رہی تھی، وہ جنون حشر اٹھا دینے کو تھا۔ کامل آگا، جانا مجھے جانا بلا رہی ہوگی، وہ سوئے گی نہیں۔ اس کی جسارتوں سے بوکھلا کر وہ بول پڑی تھی۔ اس کو اب اپنی رہائی ممکن نہیں لگ رہی تھی۔ کامل اس کو بے بس کرنے کے در پہ تھا۔ میں بھی تو اب تمہارے بن ادھورا ہوں، جانا کا باپ بھی تو تمہارے بغیر نہیں سو سکتا ڈیئر محمی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ محمل کی اٹھتی گرتی لرزتی پلکیں اس کے سبھی چہرے کو حیا کے خوبصورت رنگوں میں ڈھال رہی تھی۔ وہ مبہوت سا رہ گیا تھا۔ محمل کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ کامل کی جسارتیں لمحہ بہ لمحہ محسوس کر کے کتنا خوف اتر آیا تھا اس کے چہرے پہ۔ وہ اس کے چہرے کے ہر ایک زاویے کو پڑھ سکتا تھا، مگر اس وقت وہ محمل کے ہوش ربا حسن کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا، یا پھر شاید آج کی رات وہ اس کو اپنی محبتوں کا احساس دلانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پیشانی سے گداز لبوں تک شہادت کی انگلی سے ایک سرات بنائی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا، بے حد قریب۔ محبت زندگی ہے، اور بے شک زندگی بہت مختصر ہے محمی، وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی خود کو اس رشتے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں پا رہی۔ مجھے خود کو آمادہ کرنے دیں، سمجھنے دیں کہ وقت بدل چکا ہے، احساسات کو تبدیل ہونے میں وقت لگے گا کچھ۔ میں سمجھوتا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہوں، لیکن فوری طور پہ میں آپ کی قربت اور لمس کی متمنی نہیں ہو سکتی۔ محمل کا لہجہ قطعی تھا، ہر قسم کے جذبات و احساسات سے عاری۔ وہ کامل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، یا پھر سرے سے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ نادان نہیں تھی، یہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ ایک ایسے بندے کو کاٹ رہی ہے جو کہ اس کے لیے جیتا تھا اور اس کے لیے ہی اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ میری قربت تمہیں تکلیف دے رہی ہے محمی، کیا تم مجھ سے رہائی چاہتی ہو؟ کامل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ محمل نے جس طرح سے اسے اپنا آپ چھڑایا تھا، وہ اس قسم کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک طرح سے محمل نے اس کو رد کیا تھا، اس کے جذبات کی توہین کی تھی۔ سیدھے سیدھے وہ کامل کی انا کو مجروح کر گئی تھی، مگر سامنے بھی کامل تھا جس کی برداشت حد سے سوا تھی۔ اگر کامل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا حشر بگاڑ دیتا، مگر کامل تو سرے سے تھا ہی اس کا۔ اس کے لیے اس ریلیشن سے زیادہ اس کی خوشی عزیز تھی، مگر محمل کو احساس دلانا بھی اس کے لیے ضروری تھا۔ زندگی محبت سے گزرتی ہے محمل، یاد رکھنا، اور دوریاں اور بدگمانیوں کو خواہ دل میں جگہ مت دو۔ میں بدگمان نہیں ہوں، میں جو بھی سوچ و سمجھ رہی ہوں وہ سب سوچنے کے لیے مجھے آپ نے ہی مجبور کیا۔ اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتی، مجھے کچھ لمحوں کے لیے سکون چاہیے۔ بدگمانی اتنی ہی رکھنا جتنی کہ رشتوں کو کمزور کر کے توڑ نہ سکے۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس کو میری طرف سے ایک چھوٹی سی مہلت سمجھ لو، اور جتنی جلدی خود کو اس رشتے کے لیے تیار کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں بندہ بشر ہوں، کسی وقت بھی بہک سکتا ہوں، اور پھر تم مجھ سمیت میرے وجود کو راحت پہنچانے کا باعث ہو خدا کی طرف سے۔ وہ کہہ کے رکا نہیں تھا اور اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ سین چینج۔ میں ساتھ چلوں تمہارے؟ اندر آستانے میں وہ اتر رہی تھی جب جابر نے کچھ محتاط سے لہجے میں گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہرگز اس وقت اپنے اندر پیدا ہوتے نئے احساسات وفا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی
کہ وہ اپنے آپ کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جابر کی زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں اور گئیں تھیں، مگر وفا کو لے کر وہ شاید مختلف پہلوؤں پہ سوچ رہا تھا۔ وہ اس کو اچھی لگنے لگی تھی، مگر ابھی وہ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہتا تھا کہ آیا یہ محبت ہے یا پھر یہ بھی کچھ دن کی دل لگی تھی اس کے لیے۔ وفا جیسی جی دار لڑکی اس کے دل کو بری طرح سے بھا گئی تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، اور پھر مجھے پتہ نہیں ہے کتنی دیر لگ جائے، آپ خواہ میری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور چہرے کو ایک دفعہ پھر سے نقاب میں اچھی طرح لپیٹا۔ یار، پریشانی کیسی؟ تم میری دوست ہو اور پھر ہمارے مہمان ہو، اور اتنا تو میرا حق بنتا ہی ہے۔ وہ وفا کے چہرے کو چور نظروں سے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس لڑکی نے اس جیسے سنگ دل کو سرتپا تبدیل کر دیا تھا۔ وہ اب وہ نہیں رہا تھا، پتھر دل آہستہ آہستہ موم ہو رہا تھا۔ جابر، میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ مجھے یہاں پر رہنے والے تمام مردوں سے بہت مختلف لگے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر کسی نے مجھے یہاں مزار پہ آنے سے روکا، لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں مجھے پروٹیکشن بھی فراہم کر رہے ہوں گے، جو میرے علم میں لائے بغیر آپ نے اپنے کچھ ملازمین کو مزار کے ارد گرد میری حفاظت کے لیے کھڑا کر رکھا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اب ہلکا سا شوق ہوئی تھی، جیسے جابر کی پیاری سی چوری پکڑی جانے پر وہ خط اٹھا رہی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا کہ وفا یہ بات جانتی تھی کہ وہ اس کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس نے مزار کے ارد گرد اپنے چند ملازم کھڑے کر رکھے تھے، جو مستقل وفا کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیے تھے اس نے، مگر یہ بہت رازداری سے کیا تھا۔ اس کے باوجود وفا اس بات سے باخبر تھی۔ وہ کیا ہے نا، شریف تو میں بچپن سے ہی ہوں، مگر اپنے ساتھ شرارت تو میں چہیتوں کو بھی نہیں کرنے دیتی۔ وفا نے فخریہ انداز میں فرضی کالر جھاڑے تھے۔ وہ کیا ہے نا، اب میں دلوں پہ حکومت کرنا چاہتا ہوں، بہت کر لی جاگیرداری۔ وہ خسیاہٹ چھپاتا ہوا گہری نظروں سے وفا کو دیکھتا گاڑی اڑا لے گیا تھا۔ سچ اے نائس مین، وفا بڑبڑائی تھی۔ وہ پھر جابر کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد لمحہ ضائع کیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج ہر صورت میں اس کو پیر صاحب کا رخ روشن کا دیدار کرنا مطلوب تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا، کیونکہ آج اس کو پپو کہیں بھی نہیں دکھا تھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ کشمالہ کا عبایا پہن کر آئی تھی، تاکہ اس کی یا پھر کسی کی بھی نظروں میں نہ آ سکے۔ وفا 40 کے قریب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر بنے بڑے سے کمرے میں قطار میں ٹھوس ٹھاس کے بڑی مشکل سے جگہ بنا کے آخر بیٹھ گئی، جہاں پہلے ہی زمین پہ لاتعداد عورتیں بیٹھی اپنی اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ وفا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہاں موجود عورتوں میں ہر طبقے کی عورت موجود تھی، امیر، غریب، ان پڑھ و تعلیم یافتہ۔ وہ ایک ایسا کمرہ تھا جس کی چھت پہ ٹین کی چادریں پڑی ہوئی تھیں اور چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں۔ ان کمروں میں بھیڑ اتنی تھی کہ وفا کو اندر کا منظر صاف ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ سستے ترین عطر اور گلاب کی انتہا سے زیادہ تیز خوشبو وفا کے سر میں درد پیدا کر رہی تھی۔ استغفر اللہ، میرے رب، تو میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمانا، اور میرے لبوں پہ جان کنی کے وقت میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کلمہ شہادت ہو۔ میرے مالک، تو مجھے شرک سے بچانا، اور شرک کرنے والوں کا پرچھاواں تک مجھ پہ نہ پڑنے دینا۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے استغفار ادا ہوا۔ اس کو افسوس نے آن گھیرا تھا، لوگوں کے اس قدر کچے عقیدوں کو دیکھ کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں پہ خدا کی طرف سے بڑی بڑی آفتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ ہم شرک جیسا گناہ بڑے دھڑلے سے کھلے عام کرتے پھرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ وہ آستانے کا جائزہ لیتی ہوئی ایک دم ایک کونے سے اٹھتے شور کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک 8 سے 10 سالہ عمر کی بچی پہ حال آ رہا تھا۔ اس کو جنجیروں سے باندھنے کے باوجود 2 عورتوں نے جکڑا ہوا تھا۔ اس معصوم بچی کو شاید کوئی نفسیاتی دورہ پڑ رہا تھا، جس کو وہ دونوں عورتیں حال کے نام دے رہی تھیں اور زور زور سے چیخنے میں مصروف تھیں۔ آؤ آؤ، موکل کی سواری آ گئی ہے۔ سب بیبیاں اس اللہ لوگ بی بی کا جھوٹا اپنی اپنی بوتلوں میں بھر لو۔ وہ مریدنیاں جلدی جلدی زبردستی اس بچی کے لبوں سے
پہلے سے پانی سے بھری پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں کو اس کے لبوں سے لگا کر پانی کو جھوٹا کرتی اور بوتل بچی کی جھولی میں پیسے ڈال کے جانے والی عورتوں کو پکڑا کے چلتا کر دیتی، کہہ کہ بی بی دعا دے گی۔ کیا یہ لوگ پاگل ہیں یا بیوقوف جو اس بچی کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ بیمار ہے؟ نیری جاہلیت ہے یہ تو۔ وفا سختے کے عالم میں بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہاں موجود اس کے بازو سے چپکی ایک عورت نے اس کو ٹھوکا دیا جو بظاہر تعلیم یافتہ معلوم ہو رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ وفا نے سوالیہ نظروں سے اس عورت کو بے رخی سے گھورا۔ وہ ہر ایرے گہرے کو منہ لگانے کی قائل ہرگز بھی نہیں تھی۔ چہرے پہ اس پل اس کے واضح ناگواری رقم تھی۔ یہ لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اس بچی سے گھبراہٹ بالکل محسوس مت کرو بیٹا۔ اس بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں چل بسی۔ پھر ایک دن باپ نے دوسری شادی کر لی اور اس کی سوتیلی ماں اس کو نوچندی جمعرات کی رات ایک دن اس درگاہ کے دوسرے حصے میں بنے قبرستان میں آدھی رات کو چھوڑ گئی۔ بس اس رات سے آج تک ہر نوچندی جمعرات کو اس بچی پہ جنات کی سواری آتی ہے۔ وفا محض ہنکارا بھر کے رہ گئی تھی، مگر دل چاہا تھا کہ اس عورت کی سواری لے جا کر پاگل خانے پہنچا دے۔ نہ جانے کیوں وہ عورت اس کو مشکوک لگی تھی۔ تم بتاؤ بیٹا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اب وہ عورت چہرے پہ ہمدردی سجائے وفا کے کسی محسن کی طرح دریافت کر رہی تھی۔ بس کیا بتاؤں میں آپ کو آنٹی، میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھ پہ بے تحاشا ظلم کرتا ہے۔ وفا نے بلا کی معصومیت اپنے چہرے پہ طاری کر کے اس عورت کے سامنے اپنا دکھڑا رویا تھا، جیسے اور عورتیں وہاں پر موجود یہی کر رہی تھیں۔ پھر تو ساس نندے بھی ہوں گی۔ اب وہ عورت باقاعدہ وفا سے ہر ایک بات ہمدردی کی لپیٹ میں پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کے ہر سوال کا جواب وفا عام سا ہی دے رہی تھی، مگر اس کے دماغ کی ہارڈ ڈسک میں ایک ایک سوال فیڈ ہو رہا تھا جواب کے ساتھ۔ وفا کو بہت حیرانی ہوئی اس عورت پہ، جو اب وفا کو پیر صاحب کے موضوعات بیان کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ تعجب تو وفا کو اس بات پہ بھی ہوا کہ ادھر تمام عورتیں تقریباً وہاں کی علاقائی زبان بولنے والی تھیں، یا پھر وہاں چند عورتیں خاص ایسی تھیں جو بھات بھات کی زبان جانتی تھیں۔ وفا کو کافی حد تک تمام کھیل سمجھ آ چکا تھا، اب بس اس نے چال چلنی تھی۔ لگتا ہے مجھے اب چلنا چاہیے کیونکہ مجھے آج زیارت کے لیے نکلنا ہے، دیر نہ ہو جائے۔ وہ ایسے بولی جیسے اب جانے کو اٹھ کھڑی ہوگی۔ اچھا تم آؤ، میں تمہیں جلدی سے کسی طرح پیر صاحب تک پہنچاؤں۔ عورت نے جلدی سے اپنی خدمات پیش کی۔ ہیں واقعی آنٹی، مگر آپ کیسے؟ وفا کی زبان کل بلائی تھی۔ ارے بیٹا، بچپن سے ادھر اپنے باپ کے ساتھ کراچی سے آتی رہی ہوں، پیر صاحب کے پاس مسائلوں کی پوٹلی لیے۔ اب تو کافی حد تک جان پہچان ہو گئی ہے۔ وہ عورت گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے رہنے دے آنٹی، آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کو بھی تو پیر صاحب سے دم درود کروانا ہوگا نا۔ نہیں نہیں بیٹا، میں تو پہلے ہی دم کروا آئی ہوں، اب تو بس کچھ دیر یہاں بیٹھوں گی، بڑا سکون ہے ادھر دل کو۔ چلیں پھر بہتر ہے۔ اور پھر کچھ ہی منٹوں بعد وہ پیر سائیں کے سامنے تھی اس عورت کی مہربانی سے۔ وہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا، اگر بتی اور عطر کی تیز خوشبو سے مہکتا۔ وفا کو لگا جیسے اس کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے ہوں، ورنہ باہر تو پسینوں کے بھبوکوں سے اٹھتی بو اور شور شرابے سے اسے عنقریب شل کر ڈالا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے گہرا سانس لیتی اپنا دماغ واپس ٹھکانے پہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب جالے کا سفید پردہ سائڈ پہ ہونے کی ریلنگ کی چڑھ سے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں تخت پہ پیر صاحب سفید کلفدار لٹھے کے کپڑوں میں ملبوس، سر پہ ہرا صافہ پہنے، ہاتھوں میں بڑی بڑی تسبیحاں لیے، لبوں سے کچھ پڑھتے ہوئے وفا کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ سامنے ایک ٹرے میں وظائف کی کتابیں، پانی اور چھوٹے پاؤں والے وہی ڈبے موجود تھے جو اس دن وفا کے ہاتھ لگے تھے۔ وہ لڈو تھوڑا سا کھاتے ہی رات کو وفا 9 بجے سے ایسے سوئی تھی کہ دن کے 2 بجے اٹھی۔ لڈو کا بھید تو کھل چکا تھا، اب پانی باقی تھا۔ وفا آلتی پالتی مار کر مؤدب سی ہو کے بیٹھ گئی، جیسے اس سے زیادہ پیر صاحب کا کوئی مرید نہ ہو۔ پیر صاحب، میں بہت پریشان ہوں، وہ نظریں جھکائے غمگین لہجے میں بولی تھی۔ جانتا ہوں، ہمیں سب معلوم ہے۔ پیر صاحب نے اس کی بات کاٹی اور اس انداز میں گویا ہوئے جیسے غیب کا علم رکھتے ہوں۔
اور تیزی سے چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ کچھ لکھنے لگے۔ یہ لو، یہ تعویذ ہے اور یہ پانی اور لڈو، ان کو کس طرح استعمال کروں پیر صاحب؟ تعویذ روزانہ آدھی رات کو جلا کر اس کی خاک اپنے شوہر کی چائے میں ڈال دینا، اور یہ جو پڑیا نما تعویذ ہے، ان کو شوہر کے جوتے سے ہر جمعرات والے دن عصر اور مغرب کے درمیان 7 جوتے مار کے کہنا کہ میرے شوہر پہ جادو ختم ہو اور اب بس اس کا دل و دماغ میرا ہو۔ اور پھر جمعرات کی آدھی رات کو ہر صورت تم وہ تعویذ ادھر ہی آ کر درگاہ کی پچھلی طرف موجود کنویں کے پانی سے ٹھنڈا کر کے دفنا دینا ادھر ہی۔ یاد رہے پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، ورنہ پڑھائی جو میں کروں گا تمہارے شوہر اور تمہارے مابین محبت پیدا کرنے کے لیے سب الٹا ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ پانی اور لڈو تم اپنے شوہر کو ہر جمعرات پلانا، اور اس کا جھوٹا پانی اور لڈو گھر سے کھائے بغیر مت نکلنا۔ تو کیا میرے شوہر پہ جادو ہوا ہے؟ وفا اپنی ایکٹنگ پہ خود کو داد دے بغیر نہ رہ سکی۔ ایسا ویسا کالا جادو ہے بچی، تمہاری کنگھی سے بال نکال کر کسی ہندو کی قبر میں دفن کیے گئے ہیں تاکہ تم کبھی اپنے شوہر کی نہ ہو سکو۔ پیر صاحب بھاری لہجے میں سرما لگی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے کہہ رہے تھے۔ کس نے کیا ہے پیر صاحب یہ جادو؟ وہ روحاسی آواز میں بولی تھی۔ بس یہ ہم نہیں بتائیں گے، مگر بہت قریب کا ہے کروانے والا۔ اور اب ذرا اپنا نقاب کھولو، ہمیں دم کرنا ہے تمہارے چہرے پہ تاکہ تم جب شوہر کے سامنے جاؤ تو وہ دیوانہ ہو جائے۔ اب وفا صحیح معنوں میں بوکھلائی تھی۔ اس منحوس فروڈیا کے سامنے وہ اپنا چہرہ کسی پل بھی کھولنے کو تیار نہ تھی۔ ابھی وہ الجھن میں ہی تھی کہ کسی کا کوئی پیغام پیر کے کان میں آ کے دیا تھا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم جاؤ، بس جو کہا ہے ویسے کرنا، وہ جلد بازی میں بولے تھے۔ جی بہتر، مگر آپ نے دم کرنا تھا۔ وفا کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں آؤ۔ انہوں نے نقاب پہ پھونک مار دی اور اندر بنے خفیہ کمرے میں روانہ ہو گئے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی پیر صاحب کی درگاہ سے اس کو لگا کہ جیسے پیر صاحب کالی چادر میں قبرستان کے اندر بڑے ہوں۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی پیر صاحب کی درگاہ سے اس کو لگا کہ جیسے پیر صاحب کالی چادر میں قبرستان کے اندر بڑے ہوں۔ وہ بغیر آہٹ کیے قبرستان کے باہر بیٹھے گل فروش سے کچھ پھول لے کر قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا اور پھر سرد شامیں تو ویسے ہی جلدی رات کو گلے لگا لیتی ہیں، لیکن وہ اس وقت کسی کی پرواہ کیے بغیر یہ ظاہر کرتی جیسے کہ کوئی قبر تلاش کر رہی ہو، پیر کے پیچھے پیچھے ہولی تھی۔ پیر صاحب ایک قبر کے پاس جا کے رک گئے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر چاک ہوئی تھی اور پیر صاحب اس کے اندر تھے۔ ابھی وہ حیرت اور بے یقینی سے خوف کے مارے چیخنے کو تھی جب کسی نے اس کی آنکھیں اور لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کو دبوچا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آ رہی ہے ناول، اور پسند آ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔